أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من یشفع، جو سفارش کرے گا، شفاعتن حسنتن، اچھی سفارش، یکن لہ، ہوگا اس کے لیے، نصیب منہا، اس سفارش میں حصہ. ومن یشفع، اور جو سفارش کرے گا، شفاعتن سیئتن، بری سفارش، یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے ہوگا حصہ اس میں. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، مقیتا، قدرت رکھنے والا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں دعا دی جائے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تمہیں دعا دی جائے، بِتَحِيَّةٍ، سلام کے ساتھ، فَحَيُّوا، پس تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر طریقے سے، اَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کو لوٹا دو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، علی کل شیء حسیبا، ہر چیز کا حساب لینے والا. اللہ تعالی ہی ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی. لیجمعنکم، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت والے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالی سے بات کرنے میں، مطلب کہ کوئی بھی نہیں ہے. جی لکھیں، ربط لکھیں. گزشتہ آیات میں جہاد کی ترغیب تھی، اب ان آیات میں سفارش کا ایک قانون بیان کیا کہ جو عمدہ اور اچھی سفارش کرے گا اسے بھی ایسا ملے گا. جس قدر عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. اور جو بری سفارش کرے، مثلا لوگوں کو جہاد میں شرکت کرنے سے روکے، ڈرائے، تو اس گناہ میں اس کو بھی ایسا ملے گا. تو معلوم ہوا کہ کسی بھی کام کی سفارش کرنا اگر اچھا کام ہے تو ثواب میں عمل کرنے والے کے برابر اس کو اجر ملے گا، اور اگر برا کام ہے تو گناہ میں جتنا کرنے والے پر وبال ہوگا اس پر بھی ہوگا. اب دیکھیے، آپ کوئی غریب ہے، مستحق ہے، آپ اس کی سفارش کرتے ہیں کہ دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اس کے ساتھ تعاون کر لیں، اس کے گھر راشن نہیں اس کو راشن دے دیں، اس کے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں کپڑے دے دیں، ان کا فلاں مسئلہ ہے وہ حل کر دیں. کوئی آپ کے جاننے والا آپ نے اس کو سفارش کروا دی تو اس پر آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا وہ پیسے دینے والے کو ملے گا. آپ اندازہ لگانے، فری میں مل رہے ہیں. مثلا آپ نے کسی کو اتنا کہہ دیا کہ ہماری مسجد کا کام ہے وہاں پر تعاون کر دیں، ہمارے فلاں ذمہ ادارے میں ضرورت ہے وہاں پہ تعاون کر دیں. یہ ہے سفارش. کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، اس کے متعلق کسی سے کوئی کام کروا دیا تو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا. بلکہ اگر غور کیا جائے تو قیامت کے دن یہ لوگ یہ بات کہیں گے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارا کیوں نہیں؟ اگر خود نہیں کھلا سکتے تھے دوسروں کو کیوں نہیں کہا؟
دوسروں کو کہہ دیتے، دوسروں کو کہلوا کر اس کے ساتھ تعاون کروا دیتے، تو یہ ہے اچھی سفارش۔ یا مثلا کوئی آدمی مستحق ہے اور وہ آدمی اہلیت رکھتا ہے، آپ جانتے ہیں کسی سرکاری عہدے داران کو، تو سفارش کروا کر ان کا کام کروا دینا، سفارش کرا کر اس کا کام کروا دینا، تو جب تک اس کا سلسلہ چلتا رہے گا، تا زندگی اس کے بچوں کا پیٹ پلتا رہے گا، تو سفارش والے کو اجر ملے گا۔ لیکن یہ سفارش وہیں پر ہوگی جہاں پر اہلیت ہو۔ آج کل جو سفارش ہوتی ہے ناجائز ہوتی ہے، آج کل نااہل کے ہاتھ میں سفارش کرا کر اس کو ملازم رکھوایا جاتا ہے، یہ سیئہ ہے، بری سفارش، کہ جو اس کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کی تعلیم اس عہدے کے مطابق نہیں ہے، اس کی اہلیت نہیں ہے، اس کا تجربہ نہیں ہے، تو اس کو سفارش کروا کے رکھوا دینا یہ ناجائز ہے۔ یہ پھر اسی زمرے میں آئے گا کہ جو بری سفارش کرے گا تو اس کو اس میں حصہ ہوگا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس پر بھی بوجھ ہوگا۔ ایسی بری سفارش سے مراد ایک تو یہ ہو گیا، ایک یہ ہوتا ہے پولیس والے اپنی طرف سے کوشش کر کے کسی چور، ڈاکو، لٹیرے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، پیچھے سے کوئی بڑے صاحب چلے جاتے ہیں، ہمارا آدمی اس کو چھوڑ دیں، یہ بری سفارش ہے۔ چور، ڈاکو اور قاتل کی سفارش کر کے اس کو چھڑا دینا، تو جو بری سفارش کرے گا اس کا بھی اتنی ایسے۔ کوئی شرابی، بھنگی، پوٹری، چرسی پکڑا گیا، کسی ایئرپورٹ سے اس کو اٹھا کے لے گئے جہاز کو، تو جب وہ جہاز تھانے میں چلا جاتا ہے، پیچھے سے پہنچ جاتے ہیں جی یہ تو ہمارا آدمی اس کو چھوڑ دیں، یہ بری سفارش۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ان کو قیاس کرتی چلیں، تو من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو بری سفارش کرے گا تو اس پر بھی بوجھ پڑے گا جتنا عمل کرنے والے پہ پڑے گا۔ کسی کو کہہ دیا کسی کے بارے میں کس کو قتل کر دو، اب جتنا گناہ قتل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی اس کو ملے گا، بلکہ اگر اس کے ہاتھ میں اس نے بندوق پکڑائی، اس کے ہاتھ میں اس نے گولی پکڑائی، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دی، اشارہ دیا، کچھ بھی کیا، اتنا ہی گناہ اس کو بھی ملے گا جتنا قتل کرنے والے کو ملے گا۔ امیر المؤمنین، خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، سسر رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں ایک بچہ قتل ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا، وہ اصل میں وہی تھا کہ وہ کچھ ہوتے ہیں نا مراسا گڑبڑ کرنے والے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو ابھی سائڈ پہ لگا دیں، بڑا ہوا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس بچے کو قتل کر دیا گیا۔ 7 لوگ اس معاملے میں شریک تھے، اس مشورے میں، قتل تو ایک نے کیا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ جاری کیا، 7 کو قتل کر دیا لے کے ساتھ۔ حضرات نے کہا حضرت ایک بندے نے قتل کیا ہے بھی بچہ، اس کے عوض میں 7 لوگ؟ فرمایا ہاں، پورے صنعاء والے، بہت بڑا علاقہ تھا یمن کا، پورے صنعاء والے بھی اگر اس کے قتل میں شریک ہوتے میں سب کو قتل کر دیتے۔ ایک مسلمان کے قتل میں اگر پوری دنیا والے بھی شریک ہوں، سب کو قصاص میں قتل کر دیا۔ اگر یہ اصول اور یہ فیصلے اور یہ قانون ہو جائیں، یہ ظلم مسلم ختم ہو جائے۔ تو چلیں، بہرحال یہ لمبا موضوع ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ، یہ لمبی بات ہے، بہرحال پھر کبھی مزید بات کریں گے، میں نے آج کی تفسیر آپ کو سمجھانی تھی وہ سمجھا دی۔ تو گزشتہ آیات کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ منافقین ایک دوسرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارشیں کرتے تھے کہ آپ انہیں اور فلاں کو جنگ سے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیں، اور مسلمانوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کے پاس اگر سامان نہیں ہے جہاد میں جانے کے لیے، دیکھا جی فلاں صاحبی جنگ میں جا رہے ہیں لیکن اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، دوسرے کو کہہ دیتے اس کے ساتھ تعاون کر لیں، اس کو اسلحہ لے دیں، لیکن اچھی سفارش ہو رہی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیوں فرمایا؟ کہ کسی نے اچھی سفارش کی یا بری سفارش کی تو اللہ تعالیٰ کو اجر یا سزا دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بری سفارش کرنے والے کو وہ سزا دے گا، کوئی روک اس کو نہیں سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مسئلہ حل ہوا۔ اگلی آیت میں آپ نے پڑھا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ
اب اس میں جب تم کو دعا دی جائے بتحیت السلام کے ساتھ فحیو، پس تم بھی دعا دو. ربط یہ گزشتہ آیت میں سفارش کا ذکر تھا، اب سلام کرنے کا ذکر ہے، تو ربط کیا ہوا؟ یاد رکھیں سلام کرنا یہ کسی مسلمان کو دعا دینا ہے. در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا ہے نا. جو سلام کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے تھے؟ ہم اللہ سے سفارش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے شفاعت حسنہ. ہم اللہ سے سفارش کر رہے ہیں، اے اللہ اس بندے کو دنیا اور آخرت کی امن اور سلامتیاں عطا فرما. سفارش کر رہے ہیں ہم اللہ سے. ہم دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر رہے تھے، یا اللہ اس کی بخشش فرما. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے سفارش کر رہے ہیں. یا اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما. یہ کیا کر رہے ہیں؟ سفارش کر رہے ہیں. یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سفارش کر رہے ہیں. کوئی مسلمان دنیا سے چلے گئے، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یہ ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ سفارش کر رہے ہیں. تو اس سفارش پر ہمیں اجر ملے گا. اور اگر ہم کسی کے لیے بددعا کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سفارش ہے؟ یہ سیئہ، بری سفارش. تو اب اس پر گناہ بھی ملے گا. مسئلہ حل ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ اس لیے ایک دعا کو اپنا معمول بنائیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ دعا جب کی تو جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں جو دنیا میں موجود ہیں یا دنیا سے چلے گئے، ہم نے ان کے لیے دعا کی. ہم نے ان کے لیے اللہ سے سفارش کی. تو جب ہم نے اللہ سے سفارش کی تو جتنی ان کی تعداد ہے اتنی تعداد میں ہمیں نیکیاں ملیں گی. کتنی تعداد ہے اس وقت مسلمان کی؟ اور کتنے مسلمان دنیا سے فوت ہو گئے گن سکتے ہیں؟ اس لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. فرمایا جب تمہیں سلام کیا جائے تو اچھے الفاظ سے جواب دو، بہتر الفاظ سے. یہ آیت میں غور کیجیے، بے احسن منہا. اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ اس سے بہتر انداز سے اس کو سلام کا جواب دیں. دیکھیں مثلا آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ نے اس کو جواب دیا وعلیکم السلام، جواب تو ہو گیا. لیکن بہتر انداز سے کیا ہوگا؟ آپ مزید اضافہ کریں ورحمۃ اللہ، یا اور مزید اضافہ کریں وبرکاتہ. بس یہ 3 جملے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. البتہ ابو داؤد کی روایت میں ومغفرتہ کے الفاظ بھی ہیں، لیکن وہ سنت نہیں ہے. وہ سنت نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا تو جائز ہوگا، لیکن سنت مسنون الفاظ یہی ہیں. اور اگر مغفرتہ سے آگے کہے گا کچھ اور الفاظ، بعض لوگ وہ جنت و مقام ہو اور اس طرح لمبی لمبی انہوں نے وہ بنائی ہوتی ہیں، یہ آگے الفاظ کہنا بدعت ہو، جائز نہیں ہوگا. تو آپ کو سلام کیا تو آپ اس سے احسن جواب دیں. وبرکاتہ کہہ دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں. کہ سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو. اضافہ کریں تاکہ آپ کا جواب بہتر ہو جائے. یا کم از کم وہی الفاظ لوٹا دیں، فقط وعلیکم السلام کہہ دیں. یہاں پر اشارہ یہ کیا گیا کہ کسی کی نیکی اور احسان کا بدلہ اس سے بڑھ کر اور بہتر انداز سے دینا چاہیے، لیکن برابر سرابر بھی ہو جائے تو بھی جائز. سلام کیا ہے؟ تحیہ. تحیہ کے لغوی معنی دعائے حیات، زندگی کی دعا. اہل عرب ایک دوسرے کو ملتے کہتے حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے. یہ ہمارے یہاں بھی نا اللہ تجھے زندگی دے، یہ جملہ اسی کا ترجمہ ہوتا ہے. یا کسی کو کہتے ہیں فلان جی، جیسے کوئی کہتا ہے مثلا کوئی کہتا ہے چچا جی، تایا جی، خالہ جی، ماموں جی. یہ کیا مطلب؟ یہ ان کے لیے دعا کریں. جی، جی کا مطلب زندہ رہو. جی کا مطلب زندہ رہو، کہ اللہ تمہیں زندگی دے، یہ مطلب ہوتا. تو یہ ہوگی حیاک اللہ، کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے.
اسلام نے اسے لفظ سلام کے ساتھ بدل دیا. تو یہاں پر آیت سے مراد اسلامی تحیہ ہوگا، یہاں سے مراد السلام علیکم ہوگا. یاد رکھیں ہر زبان میں ملاقات کے آداب میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. مثلا کوئی کہتے ہیں گڈ مارننگ، کوئی کہتے جی آداب، اور کسی کے ہاں کچھ الفاظ، کسی کے ہاں کچھ الفاظ، اور کہیں پر شب بخیر، صبح بخیر، اور پشتو والے وہ کہتے ہیں خیر راغلی شاید. تو یہ مختلف الفاظ ہیں، لیکن یاد رکھیں جو الفاظ اسلام نے دیے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اب انگلش والے نے کہتے ہیں گڈ مارننگ بھائی آپ کی صبح اچھی ہو، تو کیا ہو گیا؟ کتنی دعا دی اس نے. یا کوئی کہتے ہیں شب بخیر یا صبح بخیر، آپ کی رات اچھی ہو یا صبح اچھی ہو، کتنی دعا دے گے؟ بس اتنی سی بات ہے نا، کوئی مزید لمبی چوڑی بات تو. لیکن ایک مسلمان جب دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا معنی اللہ آپ کو ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر آزمائش سے، ہر سختی سے، ہر فتنے سے، ہر بیماری سے ہر وقت محفوظ رکھے. اس جیسی دعا کدھر سے لائیں گے؟ کر سکتا کوئی اسلام کا مقابلہ؟ جو اسلام کے سلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو اسلام کا مقابلہ کون کرے؟ اس پہ حیاک اللہ، اس کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیونکہ اللہ تجھے زندہ رکھے. زندہ رہا لیکن بیمار رہا، جگہ حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے، ٹھیک ہے، زندہ رہا پریشان رہا، زندہ رہا بیمار رہا، زندہ رہا لیکن مصیبتوں کا شکار رہا، تو کیا فائدہ؟ لیکن اسلام نے جو کہا السلام علیکم، سلامتی کے ساتھ زندہ رہے، یہ مزہ ہے. سمجھا گئی بات؟ تو لفظ سلام، سلام اللہ کا نام بھی ہے، سلام اللہ کا نام بھی ہے. تو جب انسان سلام کرتا ہے تو ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے تو خیر ہی خیر ہوتی ہے. صحیحین میں روایت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود تھی. فرشتوں سے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جو فرشتوں کی جماعت ہے نا، ان کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو، اور پھر دیکھنے کہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں. یہ جو جواب دیں گے وہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا. تو آدم علیہ السلام ان کو السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، رحمت کا فرشتوں نے اضافہ کیا، بہترین جواب دیا نا. سلام کے تھوڑے سے آداب نوٹ کرنے ضروری ہے، پیش آمدہ بات ہے، کم از کم سلام کے آداب تو مسلمان کو آنے چاہیے نا. پہلی بات تو یہ سمجھ لی سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. اگر سلام کیا اور جواب نہ دیا، جواب دینے والا جس کو کیا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ جواب دینا واجب ہے. سلام ایسے کرے کہ دوسرا سن لے، اور جواب دینے والا بھی ایسے جواب دے کہ دوسرا سن لے. ورنہ اگر سلام کرنے والے نے ایسے کیا کہ اس کو آواز نہیں آئی تو اس پر جواب دینا لازمی نہیں ہوگا، سنا ہی نہیں ہے. اسی طرح خطوط میں، میسج میں جو ایک دوسرے کو سلام لکھا جاتا ہے اس کا جواب دینا بھی لازمی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ لکھ کر دے، جیسی میسج پڑھا وہی زبان سے کہہ دے وعلیکم السلام، جواب ہو گیا. چاہے تو لکھ کر دے دے یا تو زبانی دے دے، لیکن جواب دینا ہے. کوئی دوسرا آدمی سلام پہنچائے، مثلا مجھے کوئی آ کر کہہ رہا کہ فلاں صاحب آپ کو سلام دے رہے تھے، تو میں آگے سے کہہ دیتا ہوں وعلیکم السلام، یہ ادھورا جواب ہے. اس نے بھی سلام کیا، وہ کسی اور کا سلام دے رہے، اس لیے اس کا جواب کیا ہے؟ پہنچانے والے کو بھی، لانے والے کو بھی، اور بیچنے والے دونوں کو جواب دیا جائے علیکہ وعلیہ السلام، کہ اے لانے والے تیرے اوپر بھی وعلیہ السلام، اور جس نے بھیجا اس پر بھی سلام ہو. وعلیکہ وعلیہ السلام، کہ آپ پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی سلام ہو. یہ سلام کوئی بھیجے تو اس کا یوں جواب دیا جائے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ گھر میں آئیں، وہاں پر کیا سلام کرنا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام کرنا. جب گھر میں کوئی نہیں ہو تو کیا سلام کریں گے؟ تو گھر کے اندر کون ہوتے ہیں؟ فرشتے، کوئی اور بھی ہوتے ہیں؟ ہم نہیں آتے.
چلے پھر بتا دیں. جنات. تو جب ہم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو، تو وہاں پر جو فرشتے اور مومن جنات ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. ہاں یہ ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں نے بہانے بڑے بنائے ہوتے ہیں، لگتے نہیں اتنے تنگ، کسی کو نہیں کرتے. ہاں بعض اوقات ہوتا بھی ہے، شرارتی قسم کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جتنا آج کل بعض لوگوں نے رواج ہی بنا لیا نا، اتنا بھی نہیں ہے. تو فقہا نے لکھا ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آخری کلام کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہی ہوتا ہے نا. تو یہ سلام آپ کس کو کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ میں پہلے دنیا میں نہیں تھا، میں اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا، آپ واپس آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واپس آ گئے. تو یہ آپ سلام کر رہے ہیں، آپ جماعت کے ساتھ نماز میں، تو دائیں طرف جتنے نمازی ان کی نیت کریں کہ ان کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوں، اور ان نمازیوں کے ساتھ جو دائیں طرف جتنے فرشتے ہیں ان کی نیت کریں، اور جتنے مومن جنات ہیں ان کی نیت کریں. ایسی بائیں طرف یہ سلام کرتے وقت یہ نیت کرنی ہے، نماز کے سلام کی بات کر رہا ہوں. تو جنات یا فرشتے یہ موجود رہتے ہیں مومنین کے گھروں میں. فرشتے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، یہاں پر آپ کی مجلس کو گھیرا ہوا، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ کی مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا. تو ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ فرشتوں کو سلام ہو گیا. جب ہم فرشتوں کو سلام کریں گے وہ بھی ہمیں جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ جب وہ ہمیں جواب دیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے رحمت کی دعا کریں گے، تو فرشتوں کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی کا سلام بھیجا ہے پہنچانا واجب ہے، یاد رکھیں امانت ہے، امانت. مثلا میں نے آپ کو کہا اچھا فلاں کو میرا سلام دینا، یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، اس کو پہنچانا ضروری ہے. اور پچھلے اس بات میں آپ نے یہ بات پڑھ لی ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تو امانت پہنچانی ضروری ہوتی ہے. ہاں اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ سلام بھیجنے والے کو ہی کہہ دیں کہ جناب اگر یاد رہا تو میں پہنچا دوں گا آپ کا سلام. کیونکہ بعض بات آدمی بھول جاتا ہے نا سلام دینا، اکثر ہو جاتے ہیں نا، کسی نے سلام بھیجا کہ فلاں کو میرا سلام دینا، تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو اسی موقع پر کہہ دیا جائے اگر مجھے یاد رہا، میرے لیے آسانی رہی تو انشاءاللہ میں پہنچا دوں گا. اب اگر آپ بھول گئے تو گنہگار نہیں ہو. بات سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ امانت میں خیانت نہیں ہوگی. محض اشارے کے ساتھ سلام کرنا ناکافی ہے. بالوں نے زبان سے نہیں بولتے، ایسے دور سے ہاتھ ہلا رہے ہوتے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. ہاں دور ہے، ہاتھ بھی اشارہ بھی کیا تاکہ اس کو پتہ چلے سلام کیا، لیکن زبان سے بھی کہنا السلام علیکم، یا اس نے سلام کیا تو زبان سے اس کو وعلیکم السلام جواب بھی دینا، معاذ آگے سے ہاتھ نہیں ہلانا، زبان سے جواب بھی دینا. پھول پر ابتدائی کلام سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ سلام ہے، پھر کلام ہے. سب سے پہلے کوئی فون آیا آپ کو، آپ نے فون اٹینڈ کیا، سب سے پہلے ہیلو شیلو کے بجائے کہنا السلام علیکم. نیکیاں زیادہ کمائیں، ابتدا کریں. آپ ہیلو کریے پہلے سلام کرنے میں، اس نے کر دینی ہے، آپ کی نیکیاں کم ہوگی. اس نے فون اٹینڈ کیا، ٹچ کرتے ہی آپ نے فوراً کہنا السلام علیکم، تاکہ سلام کرنے میں پہل کا آپ کو اجر مل جائے. ہاں باقی بعد میں مخاطب کرنے کے لیے بیچ میں کار کاٹ رہی تو ہیلو کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے. یہ بعض لوگ افواہیں چھوڑتے رہتے ہیں یہ ہیلو جہنم کا نام اور فلاں فلاں، یہ فضول بات ہے. یہ ایک مخاطب کرنے کا جملہ ہے جو ہر زبان میں ہوتی ہے. بات سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ اسی طرح سلام کے آداب میں سے سوار آدمی پیدل کو سلام کرے. ایک آدمی موٹر سائیکل پہ بیٹھا جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، آگے سے بھی پیدل جا رہا ہے، اس کو وہاں سے سلام کرے. چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، شاگرد استاد کو سلام کرے، اولاد والدین کو سلام کرے. اسلام کے آداب ہے. دن میں جتنی بار بھی ملاقات ہو سلام کریں. یعنی کہ پہلی بار ملاقات ہوئی بس سلام، بس باتیں نہیں کر سکتے، کوئی عرض نہیں. وہ حالتیں جن میں سلام کرنا درست نہیں ہے، مکروہ ہے. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام
نہیں کرنا. کھانا کھا رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا. نمبر 3 تلاوت کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا. ذکر و اذکار میں لگا ہے سلام نہیں کرنا. دعا کر رہا ہے سلام نہیں کرنا. مراقبہ کر رہا ہے سلام نہیں کرنا. اسے خطبہ ہو رہا ہے خطبے کے دوران سلام نہیں. کوئی آدمی پیشاب پخانا کر رہا ہے اس کو جاتے ہوئے سلام نہیں کرنا. اذان ہو رہی ہے سلام نہیں کرنا. کوئی اذان دے رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا. کوئی آدمی جہاز بن گیا اس کو بھی سلام. سمجھ رہی ہے اصطلاح؟ مثلا نشے کی حالت میں کوئی نشے اگر اپنے ایئرپورٹ پہ اور اڑنے والا ہے اس کو سلام نہیں کرنا. فاسق کو سلام نہیں کرنا. چرسی پوڈری بھنگی شرابی کو سلام نہیں ہے. سوئے ہوئے کو سلام نہیں کرنا. کوئی آدمی واش روم کے اندر ہے آپ باہر سے آئیں آپ کو پتہ چلے جی گھر والے صاحب واش روم میں آپ باہر دروازے میں کھڑے کریں السلام علیکم, یہ جائز نہیں ہے. حاکم وقت کوئی فیصلہ کر رہا ہے اس وقت اس کو سلام نہیں کرنا. مفتی فتویٰ لکھ رہا ہے سلام نہیں کرنا. کوئی درس دے رہا ہے سلام نہیں کرنا. فقہ کے متعلق بحث ہو رہی ہے سوال جواب ہو رہے ہیں سلام نہیں کرنا. تو یہ مواقع ہیں کہ جن میں آپ نے سلام نہیں کرنا. باقی مصافحہ کرنا بھی کیا ہے؟ سنت عمل ہے. الگ سے 2-4 باتیں مصافحے کے بارے میں لکھ لیں. مصافحہ کرنا کیا ہے؟ سنت عمل ہے, مسنون عمل ہے. دوسرے کو مصافحہ کیا جائے. مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت ہے, ایک سے نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا. تو مصافحہ کتنے ہاتھوں سے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے. یہ بخاری کا باب ہے. مصافحہ کتنے ہاتھوں سے؟ دونوں ہاتھوں سے. اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی مصافحہ کرتا ہے تو گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاتھوں سے گناہ جڑ جاتے ہیں. تو آپ نے ایک ہاتھ کی گرانے ہیں دونوں کے. ایک سے کریں گے تو ایک کی گریں گے نا, دونوں سے کریں گے تو دونوں کی گریں گے. جس میں مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کیا جائے. اور آپ کی تو ایک امتیازی شان اور پہچان بھی ہونی چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ دین سیکھنے والی ہیں, تو آپ دونوں ہاتھوں سے سلام کریں. آپ کے اخلاق کا ایک جذبہ ظاہر ہوگا, اگلے کے اندر شوق پیدا ہوگا. اس لیے دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جائے, دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے. ہاں, اپنے محرم کے ساتھ بھی مصافحہ کر سکتی ہیں, غیر محرم سے نہیں. محرم جیسے آپ کے ماموں ہیں, چچا ہیں, تایا ہیں, والد ہے, بیٹا ہے, بھتیجے بھانجے, اس کو مصافحہ کیا جا سکتا ہے. ایسی مرد وہ اپنی محرم خواتین سے مصافحہ کر سکتے ہیں. پھپھو ہے, خالہ ہے, بانجی, بھتیجی, بہن, والدہ, میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے مصافحہ کر سکتے ہیں. اس معاملے میں لوگ شرم کا شکار ہیں. اللہ کے بندے سنت میں کیا شرم کی بات ہے؟ اور مصافحہ کے حوالے سے لوگوں میں کچھ افراد تفریق بھی پایا جاتا ہے. بعض لوگ مصافحہ کرتے ہیں پشاور والی سائڈ چلے جائیں تو کیسے ایسی ہاتھ ہلا کے نا اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. یہ سنت کے خلاف عمل ہے. ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ مصافحہ کرتے ہیں بس انگلیوں کے ساتھ انگلیاں ٹچ کر کے بس کھینچ لیتے ہیں, کرونا نہ ہو جائے. پہلے تو بہت ہی تھا, ابھی تو زیادہ مسئلہ بن گیا مصافحے کا. کچھ بھی نہیں ہوتا. مصافحہ کرنا ہے تو ہتھیلی کو ٹچ کرے, ہتھیلی پر ہتھیلی رکھنی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ مصافحہ کرنے کا طریقہ. اور مصافحہ کرتے تو دونوں ہاتھوں سے کرنا ہے. دونوں ہاتھوں سے کیا. بعض لوگوں میں غلط فہمی ہے, ایک ہاتھ سے انگوٹھا پکڑ لیتے ہیں. غلط. ایک ہاتھ ہتھیلی کی جانب رکھنا ہے, ایک ہاتھ اس کی پشت کی جانب رکھنا ہے. آپس میں جا کر آپ دو لوگ ہیں, آپ ابھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں تاکہ سبق یاد رہے, مسئلہ یاد رہے کہ ہمیں مصافحہ کیسے کرنا ہے. تو بعض لوگ ایک دوسرے کو انگوٹھا پکڑتے ہیں, یہ غلط ہے, بدعت ہے. انگوٹھا پکڑنا جائز. ہتھیلی کو ٹچ کرے, اندرونی جانب سے اور پشت کی جانب سے. یہ طریقہ ہے. بعض لوگوں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ پکڑے رکھتے ہیں, چھوڑتے نہیں. بھائی کسی کا کوئی کام بھی ہوگا چھوڑ دیجیے. مصافحہ کر کے ہاتھ کیا کر دینے چاہیے؟ چھوڑ دینے چاہیے.
اور ایک غلطی یہ ہوتی ہے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. اسلام کی سنت نہیں، یہ انگریز کا طریقہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ مسافہ کے بارے سے کچھ غلط فہمی ہے جو عوام میں تھوڑی سی میں نے بتا دی، اور آپ کی ذہن میں کوئی آتی تو پوچھ لیجیے. پھر سلام کے حوالے سے بعض اوقات لکھتے ہیں سلام مسنون کے بعد عرض ہے. بھائی ابھی سلام آپ نے کیا ہی نہیں ہے. سلام کریں گے تو وہ سلام مسنون ہوگا نا. آپ نے بس لکھا سلام مسنون کے بعد، پہلے لکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر نیچے لکھیں سلام مسنون کے بعد عرض ہے. اور خط لکھنے کے آداب چلیں پھر کبھی بیان کر لیں گے. ایک بات ذہن میں آ گئی بتاتا چلوں. خط لکھنے کے آداب یہ ہوتے ہیں سب سے پہلے اوپر اپنا نام لکھیں، بسم اللہ لکھیں، درمیان میں نیچے سلام لکھیں، اور دائیں جانب یا بائیں جانب اپنا نام لکھیں، تاکہ خط پڑھنے والا پہلے ہی پڑھ لے خط کس کے پتہ چلے. پڑھ 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 کے وہ آخر میں جا کر ڈھونڈے گا کس کے، پہلے ہی پتہ چلے ہے کس کا، تاکہ شوق ذوق رغبت سے پڑھے. بعض لوگ ایک دوسرے کو آداب عورتیں کہتی ہیں جیتے رہو، یہ سلام نہیں ہے، السلام علیکم کہنا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم کو آگے سے سارے لاتے ہیں. سمجھ سارے لانے سے جواب نہیں ہوگا. تو مسافے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، مسافہ کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہے تو زبردستی سے مسافہ، مطلب کوئی تیزی سے جا رہا ہے اس کو مسافہ نہیں کرنا، بس دور ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، بس بات ختم. اور ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں سامان پکڑا ہے، سامان اٹھائے ہوئے دولت میں آپ نے زبردستی مسافہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں. بعض لوگوں میں ہوتی ہے یہ ہلو، یہ چیز غلط ہے. نہیں جی میں تو مسافہ ہی کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا. اس کے ہاتھ میں سامان اٹھائے کوئی بات نہیں، مسافے کو بغیر ہی سلام کرنے، بس ہو گیا سلام. مجبور نہیں کرنا چاہیے مسافہ کرنے پہ. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے کسی کے ذہن میں؟ ہم نے ایک سلام کا ذکر کیا، ایک مسافے کا ذکر کیا، اور ملاقات میں تیسری چیز ہوتی ہے معانقہ کرنا. معانقہ کہا جاتا ہے گلے ملنا. تو گلے ملنا بھی جائز ہے، اس کی اجازت موجود ہے حدیث میں. تو معانقہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھیں معانقہ کبھی کبھار اگر ملاقات ہو تو پھر معانقہ کرنا چاہیے. روز ہی اگر ملاقات ہوتی ہے معانقہ کرنے کی ضرورت نہیں. کبھی کبھار بھی سفر سے آیا، باہر سے آیا، کچھ دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے، پھر معانقہ ہوگا. عورت کے ساتھ معانقہ کر سکتی ہے، مرد کے ساتھ معانقہ کر سکتے ہیں. معانقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ معانقے کا طریقہ نہیں آتا. طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے، معانقہ کا مطلب ہے گردن سے گردن ملانا. یہ گردن کا جو کان کے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے نا، اس کو دوسرے کے ساتھ ملانا، یہ ہے معانقہ. آج کل معانقہ کرتے ہیں پیٹ سے پیٹ یا سینے سے سینے میں، یہ معانقے کے خلاف ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. گلے سے گلے ملانا یہ ہے معانقہ، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور ایک اور چیز معانقے کے بارے میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے، ایک تو بار بار کرنا، اور ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ معانقہ تکرار کیا جاتا ہے. ایک بار معانقہ کرنا ہے بس. کیا مطلب؟ ایک بار ایک جانب سے معانقہ گلے لگا لیا بس ختم. بعض لوگ بار بار دائیں سے بائیں سے دائیں سے بائیں سے گلے لگاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے. یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو معانقہ کیا تو پہلے دائیں طرف سے گردن سے لگایا، پھر بائیں طرف سے لگایا، پھر دائیں طرف سے لگایا، پھر 3 بار کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آئیں گے. اس لیے سلام ایک بہترین دعا ہے، اس لیے سلام کو عام کرنا چاہیے. افش السلام، سلام کو عام کیجیے. آپ کسی کو پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے، حدیث میں یہ فرمایا پہچانتے اس کو بھی سلام کریں، نہیں پہچانتے اس کو بھی. لیکن یہ مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ بازار جائیں اور سڑک پہ جائیں کوئی مر جائے گا السلام علیکم بھائی، نہیں بھائی یہ آپ کے لیے نہیں. یہ مسئلہ آپ کو نہیں بتا رہا، یہ عمومی حالات میں. ہاں آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے محرم ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، پھر سلام کریں کوئی بات نہیں. لیکن غیر محرم کو، جو اجنبی ہے، کوئی جان پہچان نہیں، آپ کو پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئے، تو آپ جا کے کہنا السلام علیکم، یہ ٹھیک نہیں، جائز نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بازار جاتے
ایک طرف سے جاتے ہوئے لوگوں کو سلام کرتے جاتے، دوسری طرف آتے ہوئے سلام کرتے آتے، ثواب کماتے. تو یہ سلام کرنے میں بہت نیکی ہے، بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے. سلامتی کی دعائیں دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو. تو جب مسلمان کو سلامتی کی دعا دیتا ہے، کیا مطلب؟ جب پہلے میں ابتدائی میں سلام کیا جاتا ہے، جب سلام کیا جاتا ہے، اگلے کو، مخاطب کو اس بات کا اعتماد اور یقین دلا رہا ہے کہ میری طرف سے مطمئن رہے، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اپنی طرف سے اس کو اعتماد دلا رہا ہوتا ہے کہ آپ میری طرف سے اطمینان میں رہیں، آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے. یہ ہے سلام کرنے کا مطلب. لیکن آج کل تو سلام کر کے چوری ہوتی ہے، سلام کر کے دوسرے کی بےزتی کی جاتی ہے. پہلے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میری طرف سے آپ مطمئن رہیں، میں نے آپ کو سلام کر دی، آپ کو میری طرف سے سلامتی ملے گی، لیکن بعد میں اسی کو تنگ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ بھی اس کے خلاف ہوگا. تو کافی باتیں ہوگی میرے حال اسلام کے بارے میں، بس کر دیتی ہیں.